کلیم حفیظ ہیں پاک ویو لاہور سے. وہ کہتے ہیں جی عمران خان کا آج پھر بیان آیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی روکنے کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ واحد حل ہے. آپ کا پہلے بھی تجزیہ سنا تھا، مگر آج کا سوال یہ ہے کہ ملک میں صاف شفاف الیکشن کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے بھائی. اس کے لیے کوشش ہو سکتی ہے، اس کی گندگی کو کم کیا جا سکتا ہے. الیکشنز میں جتنی بدماشی، غنڈہ گردی، خباثت، حرمزدگی، دھاندلی ہوتی ہے، اس کو یہ جو الیکٹرانک آپ بات کر رہے ہو نا ووٹنگ، یہ اس کو کم کر سکتی ہے. کتنا کر سکتی ہے مجھے اس کا کوئی پوری طرح اندازہ نہیں ہے. 10%، 20%، 30%، 40%، 50%، لیکن یہ صرف کم کرے گی. یاد رکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں صاف شفاف، یہ ہو سکتا ہی نہیں. وجہ پوچھ لیں، اس ملک میں ہمارے پیارے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں باقی کون سا شعبہ صاف اور شفاف ہے؟ تو الیکشن ایک جزو ہے. مطلب آپ ایک نظام ہے، یہ بات ملکوں کی نہیں ہوتی. تو اللہ پاک کی تخلیق ہے، وہ تو خوبصورت ہے. اس میں پہاڑ ہیں، صحرا ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، وادیاں ہیں، کھیت ہیں، وہ تو پاکیزہ ہیں. نظام جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں ملک کوڑے کا ڈھیر، ملک کوڑے کا ڈھیر سے مراد اس کا نظام کوڑے کا ڈھیر ہے. تو کوڑے کے ڈھیر میں آپ کوئی ایک آدھ چیز آپ صاف ستھری ڈھونڈنے چلیں تو یہ تو نہیں ہوتا نا. تو یہاں اور باقی ہے. آپ کے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے مجھے بھی ایجوکیٹ کیا. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ ہمارے تو 5 اسٹار ہوٹل جو گند کا ڈھیر ہیں. انصاف مل جاتا ہے. دوا کے بارے میں آپ کو جب آپ میڈیسن خریدتے ہو، آر یو آلویز شیور کہ یہ ٹھیک ہوگی؟ چھاپے نہیں پڑتے ہیں، پکڑے نہیں جاتے. اس ملک کے ڈرگ انسپیکٹرز ارب پتی کروڑ پتی ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو اور کون سا آپ کہہ رہے ہیں صاف شفاف؟ اور کیا چیز صاف؟ اللہ کا نور کہتے ہیں دودھ کو. ابھی UNDP کی رپورٹ تھی کہ 20 کروڑ لیٹر سے زیادہ کیمیکلز والا دودھ ڈیلی اسلامی جمہوریہ پاکستان. تو جہاں دودھ خالص نہیں بھائی میرے، مرچیں خالص نہیں، صاف نہیں. جہاں پانی صاف نہیں، آرسینک، لاہور کے یہ بے شمار علاقے. اور یہ رپورٹ بھی واسا وغیرہ کی ہے، اخباروں میں جو چھاپا انہوں نے نہیں چھاپا، انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کرائے. ان میں آرسینک ہے، وہ زہر ہوتا ہے. میں اس پہ کالم لکھ چکا ہوں خبروں کے حوالے سے. جس ملک میں دودھ اور پانی صاف شفاف نہیں، آپ الیکشن وہاں صاف شفاف ڈھونڈ رہے ہیں، تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ بات ان کی بہت زہریلی، بہت تلخ، لیکن حقیقت میں مبنی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم خود کرپٹ اور گندے لوگ ہیں. ہماری نسلوں میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی کرپشن اور منی لانڈرنگ کا حرام خوری بس چکی ہے. میں بیرون ملک رہتا ہوں. اگر عمران خان کو کامیاب نہ ہونے دیا تو ہم زندگی میں کبھی پاکستان کی طرف منہ نہیں کریں گے. اس ملک میں سکون سے رہیں گے. ہم بھی پاکستان سے اپنی فیملیز باہر لے آئیں گے، فیملیز بھی باہر لے آئیں گے تاکہ سکون سے رہ سکیں. آپ ہماری سوچ سے کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں مجبوریوں، حالات، واقعات، تو حضور جیسی عالی شان شخصیت کو اپنا ملک، اپنا شہر، ان کو مکہ سے بہت محبت تھی. اور وہ جب تک سلسلہ درست نہیں ہوا، وہ بڑے سوگوار اداس لہجے میں مکہ کو یاد کیا کرتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ گلوبل سٹیزنز ہیں جو ذہنی طور پہ، فکری طور پہ پسماندہ ہیں، ان کا چھوڑیں آپ. ادروائز all of us are now practically global citizens.
پھر دیگر معاملات آ جاتے ہیں زندگی کے، امپلائمنٹ کے، بہتر ماحول کی تلاش، ایک منصفانہ معاشرے کی تلاش۔ میرا مثلاً ایک ذاتی کرائسس ہے جو پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ہوگا، مجھے نہیں پتہ۔ میرا الحمدللہ میرے پہ بے پایاں کرم اور احسان، اور اس کی تاریخ بھی بڑی لمبی ہے۔ اب اے بیوٹیفل فارم ہاؤس، میرا شہر والا گھر بڑا، لیکن آپ یقین کریں کوئی اور بات نہیں۔ مجھے باہر جاتے ہوئے، جسے ہمارے ایک ایکسپریشن ہے نا، موت پڑتی، ہال آتا ہے۔ کوئی چوک ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو اتنا بڑا وائپر نہیں ہوتا، مطلب وائپر کے سائز کا ایک بچہ ہوتا ہے جو اوپر پنجوں کے بل کھڑا ہو کے گاڑی، خواجہ سرا، بوڑھی عورتیں، عجیب و غریب صورتحال ہے۔ یہ چند روز پہلے ہمارے دوست بڑے پیارے کالمسٹ، انہوں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے، ہال اٹھتا ہے، نہ کوئی لا اینڈ آرڈر ہے، نہ سر ہے، نہ پیر ہے، نہ کوئی سمت ہے۔ درست بات کر رہے ہیں آپ، لیکن لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ۔ جتنی جو بندہ کوشش کر سکتا ہے اسے کرنا چاہیے۔ ادروائز سچ یہ ہے کہ میرے میں آپ سے ڈس ایگری کرنے کی ہمت ہی نہیں، اور میری زندگی میں 2 پچھتاوے ہیں، دیانتداری سے آپ کو بتا رہا ہوں، اور وہ 2 پچھتاوے یہ ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میرے بے شمار دوست چلے گئے when I was in my 30s، انہوں نے کہا، میں نے کہا نہیں، بڑا مجھے دورہ پڑا ہوا۔ اچھا، ایک فلسفہ یہ ہے کہ اس ملک نے آپ کو کیا نہیں دیا۔ او بھائی، جو باہر چلے گئے ان کو ان ملکوں نے کیا کچھ نہیں دیا، اور دوسری بات یہ مجھے دے دیا، میرے باقیوں کو بھی دے دو لو۔ ان کو دیکھ دیکھ کے بندہ امی احساس جرم کا شکار ہوتا ہے۔ ہم نے تو کبھی کوئی ایسی الٹی سیدھی، اللہ معاف کرے، حرکت کی نہیں، کیپیسٹی نہیں ہے، مزاج نہیں ہے۔ میں تو جوانی میں بھی یہ حال تھا کہ کوئی ٹریجک قسم کا سین آتا تھا فلم میں اٹھ جاتا تھا، میرے سے وہ نہیں دیکھا جاتا۔ اور ایک بات میں ویورز کو بتا دوں، انہوں نے لکھا ہے پچھلے دنوں، ابھی آج کل ہی، اتنی بڑی داڑھی ہے، 70 سال سے زیادہ عمر ہے، بچے کے ساتھ زیادتی کی اس کی تصویر وائرل ہے، میں نے نہیں دیکھی، میں نے اخباروں میں یہ باتیں پڑھی ہیں۔ چائلڈ ابیوز عروج پہ ہے، چیز کوئی خالص نہیں ملتی، ذخیرہ اندوزی ہے، اور تو اور غضنفر صاحب، بات آپ 100% درست کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو رمضان المبارک جیسے مہینے میں اپنے ہم وطنوں پہ رحم نہ آتا اور وہ پوری طرح اس کو نچوڑنا چاہ رہے ہوں، بات آپ کی ٹھیک ہے، پلیز گو ہیڈ، جہاں بھی ہوں آپ کی فیملی، اللہ آپ کو اپنی امان میں رکھے۔